शेर के पास आया बंदर एक दिन। शेर के पास बंदर, शेर की हुकूमत है, मसले हैं, मैक्रोस हैं, माइक्रोस हैं, मुतलक हैं, मुक़य्यदात हैं, आम है, ख़ास है, मुजमल है, मुबय्यन है, मुफस्सर है, मुहकम है। शेर उसूल फ़िक़ह भी पढ़ाता है, उसूल हदीस भी पढ़ाता है, उसूल तफसीर भी पढ़ाता है, उसूल दीन भी पढ़ाता है, लुगत भी पढ़ाता है जंगल में। शेर कवायद शरिया भी देखता है, कवायदुल फ़िक़्ह भी देखता है, उलूमुल इंसान भी देखता है, उलूमुल हैवान भी देखता है, मकासद शरीयत भी देखता है, हिफ्ज़ुल नफ्स भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल अक़ल भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल माल भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल दीन भी देख रहा है। थोड़ा ज़रा मौलवी टच के बगैर मज़ा थोड़ी आएगा सरकार। तुसीं एवें मोटिवेशनल स्पीकर बनाया था पाए असीं तो मदरसे दी खाक आ। शेर सिलसिला चला रहा है, अफ़ाम तफ़हीम भी कर रहा है, मज़ाकरात भी कर रहा है, सल्तनत चला रहा है। बंदर एक दिन आके कहता है तू बड़ा बड़ा काम कर लिया, मैं भी जंगल चला लांगा। शेर समझदार था, काफ़ी फ़हीम था, फ़क़ीह था, दकीक था। शेर ने कहा भाई तू ले ले, मसला थोड़ी का, व्हाट्स बिग डील बैर। शेर जाके ऊपर बैठ गया पहाड़ पे। बंदर बादशाह ने आके गद्दी संभाली और वैसे ही एक जानवर ने आके, पहले जानवर ने आके कहा बादशाह सलामत, सल्तनत बंदरिया के ऊपर दुश्मन आलिया का हमला हो चुका है। पहली लाइन ऑफ स्ट्रेटजी और डिफेंस बताएं हमने करना क्या है। ये दुश्मन है तुम्हारी जिंदगी के मसाइल, किनाया ये है। बंदर ने कहा मैं हुने दसना तुसी की जानते। बंदर ने गुलाटियां शुरू, एक टहनी से दूसरी टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी से तीसरी टहनी से चौथी टहनी, बंदर फुल शॉट हो गया वहां पर। लोग ही कह रहे हैं जितनी भी इल्मो दानिश की बेंच बैठी हो कहती पई है यार शेर ते बड़ा गहरा सी, बड़ा सोच समझ के जवाब देंदा सी, बड़ा तहम्मुल सी और अंदर इल्मो दानिश दे अबवाब सी और अंदर ऐ ते छलांगा मारदा पिया यार। तो नवी लैके आएगा, नवी डिफेंस स्ट्रैटेजी होगी। बंदर ने गुलाटियां मारी, 1/3 जंगल बर्बाद हो गया। लोमड़ी आई, द फॉक्स केम, और उसने आगे कहा बादशाह सलामत, 1/3 तो रियासत बर्बाद कर देती तुसी। अपनी जिंदगी की 1/3 खुद ही कैलकुलेट कर लेना, 1/3 से क्या मुराद है। अब भेड़ियों ने 2/3 पे अटैक कर दिया। दूसरी तिहाई सल्तनत जो है ना वो जेरे ताब आ चुकी भी है दुश्मनों की। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी बताएं हुजूर। बंदर ने कहा हूं दसांगा मैं, हूं जेड़ा मैं दसांगा हूं की करना है। उन्होंने कहा भाई फर्स्ट जानवरों की फर्स्ट बेंच ऑफ वजीर, वज़रा, मुशीर सारे बैठे ने। बंदर दे कोल आई है कोई नवी शह। बंदर ने डबल स्पीड के नाल गुलाटियां डबल शॉट कर दी। एक टहनी से दूसरी टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी से तीसरी टहनी से चौथी। बंदर तेज। बड़े बड़े मुफक्किर सोच रहे हैं ये कौन सा इल्हाम है जो छलांगे लगाने से आता है, ये कौन सी वही नाजिल हो रही है इसके ऊपर। बहरहाल 2/3 जंगल बर्बाद हो गया। बंदर गुलाटियां लगाता है। चाहे शेर ऊपर बैठ के देख रहा है तो कॉफी पींदा पे फ्रापेचिनो। तेनों लगता सी ना बड़ा सौखा है, सामने हूं तू। ये जिन लोगों को जल्दी अमीर बनने का शौक है ना, जमातों का, जल्दी जिनको शौक है मैं जल्दी ऊपर आ जाऊं, उनको भी सबक है इसके अंदर। आखिरी के अंदर खरगोश आया या बीवर आया, उसने आगे बादशाह साहब सब बर्बाद हो गया है, सब जल गया है, बेड़ियों ने सब बर्बाद कर दिया है, नूहे मुंडे लैके निकल गई ने, ठीक है, मुंडा तो बर्बाद हो गया है, रन मुरीद हो गया पक्का। असूलन होना भी चाहिए सी औरत की रिस्पैक्ट के अंदर, मगर ए जरा एक्स्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन रन मुरीद हो गया। जरा भरा तुहाडे छड्ड के चले गए ने, बिजनेस तुहाडा बर्बाद हो गया है,
ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। وہ کہا ہے نا انہوں نے پروگرام کا کیا ہوا، پروگرام تو وڑ گیا۔ انہوں نے کہا پروگرام کا کیا ہوا، کہنا پروگرام تو وڑ گیا۔ وہ دوسرے تیسرے نے آ گیا بھائی پروگرام تو تھوڑا وڑ گیا، ہوں تمہیں بچانا ہے، اسی وی ہیو ٹو سیو یو، آپ کو بچانا ہے ہم نے۔ لاسٹ لائن آف ڈیفینس بادشاہ سلامت، آپ بتائیں کرنا کیا۔ بندر نے کیا بس خون جوڑا ہونا ہے نا، کسی دا پیو نہیں سوچ سکتا جڑی میں ترکیب دس سکتا۔ میں بادشاہ جنگل دا، تسی مینوں ہلکا لے رہے ہو۔ بندر نے 200 دی سپیڈ دے نال چھلانگا تیز کر دیتیاں، ایک ٹہنی تو دوسری ٹہنی تو دوسری ٹہنی تو تیسری ٹہنی، بندر گلاٹیاں، سب تباہ ہو گیا۔ حضرت جی کا کلے بیٹھے نے نواب صاحب اپنے گھر دے اندر ہوں۔ مرتی ہوئی لومڑی نے بڑے جذبات میں پنجابی میں پوچھا، بادشاہ سلامت تواڈے کول وزراء سی، مشیر سی، ہائی کلاس ایڈوائزرز، فورن گریجویٹس، پیپل آف فقہ، پیپل آف علم اینڈ تفکر اینڈ دانش، کیا کیا؟ مرتے ہوئے بندر نے تاریخی جملے بولے سیالکوٹ میں، جڑا میں کر سکتا سی نا میں ٹکا کے کیتا، میں گلاٹیاں مار سکتا سی میں ٹکا کے گلاٹیاں ماریاں۔ چھلانگے لگانے سے اگر زندگی غیر اہل کو گدی دو گے اور چھلانگے لگانے سے اگر زندگی سلطنت نہ قائم ہوتی، وہ اتنے کافی پیندا پیا سی، انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی بادشاہ کی۔ یہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا، جب کوئی منڈا آ کے کہندا سی نا میں، تو کہندے تھے ٹھیک ہے اہل تو سانبھ لے۔ تو جب گھر کا جوان گرتا تھا نا تو ہمارے گھروں کے بڑے اور چودھری ہو جاتے تھے، نہیں ہوا نا اب ہم چلا کے دکھاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے زندگی کا چلانے کا۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ سلسلے، یہ سلطنتیں، یہ اجتماع، یہ ایک سائنس ہے پوری۔ دلوں پہ راج کرنا ایک سائنس ہے، لوگوں کا درد بننا ایک سائنس ہے، اشاروں کے اندر مجمع ہلا دینا یہ سائنس ہے پوری۔ یہ ایک روحانیت ہے، یہ عطائی بھی ہے اور کچھ کسبی بھی ہے۔ یہ چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ سے آ سکتی ہوتی، ہر بندہ ہی ایتھے لیڈر بنیا ہوتا۔ یہ ایک کاٹ ہے، ایک اثر ہے، یہ ایسے نہیں آ سکتا۔ بڑے سفر کرنے پڑتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے کہ میں کیسے کلیجوں پہ راج کر جاؤں اگلے کے، اور پھر اللہ کی نصرت بھی اس میں شامل ہو۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آج تیری سلطنت جلی بھی ہے، آج اپنا محاسبہ کر، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا آڈٹ آج کر کہ اللہ نے کوئی تعصب نہیں رکھا نعوذ باللہ اپنی رحمتوں کی تقسیم۔ تو اوپر سے معجزے نہیں اتار سکا، تیرے لیے 600 پر والا نہیں اتر سکا، منو سلوا تیری زندگی میں نہیں آیا، تیرے لیے آسمانی فیصلے نہیں بدلے۔ کیوں نہیں بدلے؟ کیوں نہیں بدلے؟ کی دلیل کے اوپر اکتفا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے۔ حق میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو قائل کر کے جاتا ہے، سچائی کلیجے دھڑکا کے جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک احساس بن کے جاتی ہے، لفظوں کو ایک کلام بخش کے جاتی ہے، کلاموں کو کتاب بخش کے جاتی ہے، وہ سچائی ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ذلتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہم پر۔ جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہو، وہ 3 فٹ دنیا نہیں سنبھال پا رہے۔ کوئی امیدوں میں بیٹھا ہے کہ کوئی ہوگا، کچھ آ جائے گا، یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، اور تصحیح کے نام پر 17 سال سے جس فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، بہانے اور بہانے ہی دیکھے ہم نے۔ تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ذلت کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیسے اس اختیار کے ساتھ کچھ لوگ چوٹیاں چڑھ گئے اور کچھ من کی ایک چھوٹا سی پہاڑی اور قلعہ نہیں فتح کر سکا۔ جو خود سے ملاقات نہیں کر سکا وہ قوم سے کیا ملاقات کرے گا؟
اور جو خود سے اور رب سے ملاقات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو رب سے کیا ملائے گا؟ اور رب سے جو ملاقات کرنے گئے وہ رہبانیت کا کہیں شکار ہو گئے، کہیں افراد تفرید آ گئی، کہیں اناد آ گیا، کہیں تکبر آ گیا، کہیں بہانے آ گئے، کہیں گھر گرستیاں آ گئیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح پتہ چلے گا قرآن کا کوئی کلی قاعدہ، جسے ہم کلیات کہتے ہیں شریعت میں، وہ کلی قاعدہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ مسئلہ کدھر کھڑا ہے۔ بچے اگر کہے کہائے میں نہیں ہیں، مسئلہ کہاں کھڑا ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ، اعلیٰ قیادت اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا بول بک نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ہماری قیمت نہیں لگ رہی صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ ماں بیوی گھر گرستیاں پڑوس علاقے میں ایمان کا وہ ٹیکا نہیں بن سکا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ معصوم مکے کی گلیوں میں گھومنے والا وہ معصوم پوری دنیا کو ایک دستخط دے کے چلا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں اپنے من کے اندر کے جن کو قائل نہیں کر سکا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت دکھائی اور سمجھائی جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں 3 محل جہاں پر غلطی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس اختیار کے ساتھ کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم تک پہنچایا تھا، وہ اسفل سافلین تک، یہ اختیار کو برباد کیسے کرتا ہے انسان، اور اس اختیار کے ساتھ اس احسان اور امامت کے درجے پہ کیسے فائز ہوتا ہے، اور اسی اختیار کے ساتھ ردی کیسے بنتا ہے، یہ سب موجود ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ انسانوں پر، کائنات پر ہمارا تو ایک احسان ہے کہ ہم نے بنا دیا تمہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔